ہادی یار، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے، احسن نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیوں احسن، خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں ہادی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، دوا دی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اور پرائیویٹ علاج کروانے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے سرکاری اسپتال لے کر جانا ہے تاکہ امی کا علاج ہو سکے۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور علینا پریشان ہو رہی ہوگی، احسن نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ احسن، اللہ آنٹی کو صحت دے، اور یہ کچھ پیسے رکھو، آنٹی کے علاج میں کام آئیں گے۔ نہیں ہادی، تم پہلے ہی بہت کر چکے ہو، تم نے ابو کے علاج میں بہت مدد کی تھی، اور ان کی فوتگی میں بھی تم نے پورا ساتھ دیا تھا، تمہارے پہلے ہی بہت احسان ہے ہم پر، اور مجھے امید ہے کہ اس بار مجھے کوئی نوکری مل جائے گی، تب میں تمہارا سارا قرض چکا دوں گا۔ ارے احسن، کیسی باتیں کر رہے ہو تم میرے بھائی ہو، مجھے تم دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، اور میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ اب یہ پیسے رکھو اور غیروں والی باتیں نہیں کرو، اور چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کافی دن ہو گئے آنٹی سے نہیں ملا۔ میرا نام ہادی ہے، میرے بابا کا شمار شہر کے امیر ترین بزنس مین میں کیا جاتا ہے، میرے پاس دنیا کی ہر شے موجود ہے، کچھ بھی ایسا نہیں جو میرے پاس نہ ہو، مگر میری سب سے قیمتی چیز، میری سب سے بڑی دولت، میرا دوست احسن۔ احسن دنیا کی نظر میں چاہے غریب ہو، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن میری نظر میں وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، میری نظر میں وہ میرا سب کچھ ہے، میری ساری دولت ایک طرف اور میرا احسن ایک طرف۔ ہم دونوں بچپن سے ساتھ ہیں، بچپن سے ایک ساتھ اسکول میں پڑھا، ایک ساتھ بڑے ہوئے، لیکن کبھی بھی ہمارے درمیان امیری غریبی کا فرق نہیں آیا، ہمارے بیچ بہت محبت، بہت سلوک، مگر بہت جلد ہمارے رشتے کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اسکول کے دنوں سے ہی دونوں ساتھ رہے، کالج تک تو ساتھ پڑھا، لیکن گھر کے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے احسن مزید آگے نہ پڑھ سکا، اور میں نے یونیورسٹی داخلہ لے لیا۔ امیر ہونے کی وجہ سے میرے تو بہت سے نئے دوست بنے، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے احسن کا کوئی دوست نہ بنا، لیکن اسے اور دوستوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ میں ہی اس کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ ہم دونوں احسن کے گھر گئے، تب علینا بھاگتی ہوئی احسن کے پاس آئی۔ احسن بھائی، اچھا ہوا آپ آگے، دیکھیے نا امی کو کیا ہو گیا ہے۔ علینا احسن کی چھوٹی بہن ہے۔ احسن کے آتے ہی اس نے امی کی طبیعت سے آگاہ کیا، دونوں آگے بڑھے اور دیکھا کہ احسن کی امی بستر پر بے سود پڑی ہیں اور جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی، ڈاکٹر نے آ کے معائنہ کیا، ڈاکٹر نے جو بتایا اسے سن کر احسن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آدھا گھنٹہ پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ سن کر احسن اور علینا کی دنیا اجڑ گئی۔ امی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح دیکھ کر اسے شدید صدمہ ہوا۔ باپ کے جانے کے بعد اس کے سر پر ماں کا ہی سایہ تھا، جو کہ اب ہٹ چکا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن کو سینے سے لگا کے خوب رویا، علینا بھی زارو قطار روئی۔ میں نے دونوں کو دلاسا دیا۔ احسن میرے گلے لگ کے بہت رویا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں پوری کوشش کرتا کہ ہادی، علینا اور احسن کا خیال رکھ سکے۔ بہرحال میری ڈگری مکمل ہو گئی تو سوچا کیوں نہ سارے دوستوں کو گھر پر دعوت دی جائے۔ کچھ دن بعد میں نے گھر پر سب دوستوں کو اکٹھے ہونے کی دعوت دی اور ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا، جس میں میرے سارے نئے اور پرانے دوستوں نے شرکت کی۔ سب کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، احسن بھی میرے ساتھ ساتھ تھا۔ ہادی یار، آج کی پارٹی تو بہت زبردست ہے، بہت مزہ آیا۔ یہ کون ہے؟ ہادی کے ایک دوست جسے ہم نہیں جانتے، میرا ایک دوست احمد، جس نے پارٹی کی تعریف کرتے ہوئے اور احسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا کہ یہ میرے بچپن کا دوست ہے، میری جان بستی ہے اس میں۔ یہ سن کر احمد نے احسن سے پوچھا کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ احسن بولنے ہی والا تھا کہ میں نے بات کاٹ دی اور احسن کو باقی دوستوں میں لے گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ احسن کی غریبی کا مذاق بنے۔
میں نے احسن کا تعارف اپنے تمام دوستوں سے اس طرح کروایا کہ احسن میرا سب سے خاص دوست ہے جسے وہ کبھی کھو نہیں سکتا۔ پارٹی ختم ہوئی تو سب گھر چلے گئے، لیکن احمد کو تجسس رہا کہ احسن کیا کام کرتا ہے، اور احسن کے بارے میں پتہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اسے پتہ چل گیا کہ احسن ایک معمولی سی جاب کرتا ہے۔ اس نے باقی دوستوں کو بھی بتا دیا۔ احمد حسد کی آگ میں جلنے لگا، یہ سوچ کر کہ اتنا غریب ہونے کے باوجود میں اسے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر احمد نے مجھ سے پوچھ ہی لیا۔ تب میں نے اسے جواب دیا کہ امیری یا غریبی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں احسن سے محبت کرتا ہوں، احسن میں میری جان بستی ہے، وہ امیر ہے یا غریب اس بات سے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری اس بات پر احمد کہنے لگا کہ یار ہادی، تم اس سے دور رہو، غریب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی نظر صرف ہماری دولت پر ہوتی ہے۔ احمد کی اس بات پر میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور غصے بھرے لہجے میں دھمکی دی کہ خبردار، اگر میرے دوست کے بارے میں کچھ بھی کہا تو آج بولا ہے، آئندہ کچھ بھی بولا تو زبان کھینچ لوں گا، کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ احمد بدلے کی آگ میں جلنے لگا اور ٹھان لی کہ احسن اور میری دوستی کو توڑ کر رہے گا۔ احمد کچھ مہینوں کے لیے دوسرے شہر